سوال یہ ہے کہ کیا صرف نیب کا قانون انہوں نے پاس کروایا تھا، جو نیب کا ایکٹ ہے جو اس کے اندر ترامیم ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کوئی مطالبات کیے تھے جو حکومت نے پورے کیے تھے ان کے؟ اور بھی روٹین میں ڈے ٹو ڈے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی مثال کے طور پہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا معاملہ تھا، ٹھیک، یعنی زکوٰۃ پاکستان شاہ صاحب. کرکٹ بورڈ کا، تو اس نہیں، اس وقت نجم سیٹھی صاحب تھے. جی جی تو ٹھیک ہماری یا پی ایم ایل این کی یہ بڑی خواہش تھی کہ نجم سیٹھی صاحب کو کنٹینیو کروایا جائے ٹھیک اور انہیں جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ بنایا جائے. لیکن زرداری ٹھیک صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہ وزارت کیونکہ ہمارے پاس ہے تو اس لیے زکوٰۃ اشرف صاحب کو بنایا جائے. تو ٹھیک کسی حد تک پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات کو مان لیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا، تو پھر وہی ہوا جو زرداری صاحب نے چاہا. تو اس لیے زرداری صاحب کو تو کوئی گلہ ہونا نہیں چاہیے اس حکومت سے. اچھا یہ فرمائیے، کیا یہ بات درست ہے کہ جو عدم اعتماد تھی وہ زرداری صاحب کا پلان تھا، پھر میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا یہ ان کا پلان تھا، اور عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے نکالنا ان کا پلان تھا، پھر آپ اپریل میں استعفیٰ دے کے فارغ ہو کے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے روکا تھا کہ نہیں، ہم اگلے 16 مہینے پورے کریں گے. یہ 4-5 کٹھے سوال کیے میں نے آپ سے. دیکھیں، اس میں ان کے مختلف جواب ہیں. عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا جو ہے یہ تو سب کا مطالبہ تھا. ٹھیک تمام اپوزیشن جو ہے وہ اس بارے میں سٹرگل کر رہی تھی، پروٹیسٹ کر رہی تھی. جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہمارا یہ موقف تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو اس وقت ٹھیک تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوشش کرنا بے سود ہوگا. ٹھیک تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسے اشارے موصول ہوئے کہ دے آر نیوٹرل، تو اس کے بعد بالکل سارے جو ہے وہ سب نے کوشش کی، بھرپور محنت کی، رابطے کیے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ منظور ہوا، ٹھیک کامیاب ہوا. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو پارلیمانی یعنی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، تو یہ درست ہے کہ اس میں زرداری صاحب نے ہی جو ہے یہ پروپوزل پیش کی کہ کیونکہ پی ایم ایل این اکثریتی جماعت ہے لہٰذا وزیر اعظم پی ایم ایل این سے ہونا چاہیے. ٹھیک اور آخری جو بات آپ نے کی ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے جانی چاہیے اور الیکشن فوری نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک درست ہے. پی ایم ایل ٹھیک این کا یہ ارادہ، یہ موقف تھا کہ فوری الیکشن کی طرف جایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا اور زرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ نہیں، ہمیں اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہیے. اس کے ٹھیک اوپر پھر آرگومنٹس بھی ہوئے اور پھر کچھ وہ انہوں نے جو چیلنج کیا وہ بھی جو ہے وہ اس میں معاون ثابت ہوا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب ہم ریزائن جو ہے وہ نہیں کریں گے یا اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے، اور آصف علی زرداری صاحب نے کنونس کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ نہیں، پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ٹھیک لیڈر آف دی اپوزیشن کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، تو جب اپوزیشن نے اقتدار سنبھالنا تھا اور اکثریتی جماعت نے سنبھالنا تھا تو پارلیمانی لیڈر ہمارے تھے ہی وہ، تو انہوں نے ہی ٹھیک جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ چیئر پہ آنا کرسی تھا. پہ بیٹھنا. اور اس بارے ٹھیک میں کبھی نہ اس وقت کوئی بات ہوئی تو نہ ہی کبھی اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر، ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پہلے نون لیگ کو موقع دیا تھا، اب ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں موقع دیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کیونکہ پہلے ہم نے عنایت کی
تو اب آپ کو مہربانی کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور پرائم منسٹر ان کا ہونا چاہیے. یہ تو انہیں ان 16 ماہ میں کرنا چاہیے تھا نا. وہ کہتے کہ جی ہم نے آپ کو موقع دے دیا ہے, اب 8 ماہ بعد آپ ہمیں موقع دے دیں. جہاں تک جنرل الیکشن کی بات ہے تو جنرل الیکشن میں موقع تو نہ انہوں نے دینا ہے نہ ہم نے دینا ہے. یہ موقع تو عوام نے دینا ہے, یہ فیصلہ تو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے. وہ جو کریں گے وہ ہم تسلیم کریں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک اور بلکہ دھمکی بھی ہے ان کی طرف سے کہ اگر اگلی حکومت نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو ہم اسے فارغ کر دیں گے, اسے چلنے نہیں دیں گے. تو آپ کا موقف یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے. تو اب کیونکہ نون لیگ کی طرف سے یہ ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے تو اس کا جواب آصف علی زرداری صاحب نے ابھی سے دے دیا ہے. تو اگر آپ نے 18ویں ترمیم چھیڑی تو وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے پھر حکومت کرنے کا. دیکھیں 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی بات جو ہے نا یہ دو طرفہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور اس میں جو ڈیولوشن آف پاور ہوا ہے مرکز سے صوبوں کو جو پاورفل کیا گیا ہے اس میں کمی لائی جائے. ہاں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ ریزسٹنس بھی ہوگی اور یہ نامناسب ہوگا. لیکن اگر جو پاورز صوبوں سے جو پاورز مرکز سے صوبوں کو ملی ہیں اور صوبوں سے آگے بلدیات کو ملنی چاہیے, اگر وہ کو کرے گا تو پھر کون روکے گا. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں بہتری لانے کی اور فردر 18ویں ترمیم جس سینس سے کی گئی ہے جمہوریت اور جمہوری پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس سینس کو فردر جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اقدامات ضروری ہیں تو وہ ہونے چاہیے. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز حتمی شکل اختیار کر جائے. آئین بھی امینڈ ہوتا ہے اور آئین میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی فار فردر پروگریس جو ہے وہ امینڈ کیا جاتا ہے. تو ایسا ہم ضرور کریں گے, لیکن جو اس میں حقوق دیے جا چکے ہیں ان کو واپس لینے والی بات جو کی جاتی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمائیے گا کیا آصف علی زرداری صاحب کو اعتماد میں لے کے 18ویں ترمیم کے اندر تبدیلی کریں گے؟ جی ہمارا تو یہ موقف ہے اور پارٹی کی یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ الیکشن کے بعد جس پارٹی کے پاس اکثریت ہو وہ پارٹی گورنمنٹ بنائے, لیکن سب کو ساتھ لے کے چلے. سب کو ساتھ لے کے چلے بغیر جو ہے وہ شاید حکومت وہ پرفارمنس نہ دے سکے جس کی ملک کو اس وقت ضرورت ہے. وہ ملک کو اس بحران سے نہ نکال سکے جس بحران میں اس وقت ملک گھرا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے, ایک چیز آپ کی طرف سے آئی تھی پچھلے دنوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب سے 124 سیٹیں لے لے گی. تو اس پہ جو زرداری صاحب کا موقف ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا بولنے پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے سب کو, اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بیسیکلی غیر ضروری ہے. میرا جو امپریشن ہے ان کی اس بات سے, جو بات انہوں نے کی ہے میری نظر میں وہ غیر ضروری ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگتا. الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے تمام پارٹیز کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ہونی چاہیے بھی, اور ہر کسی کو اپنا دعویٰ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور اپنے پورے یقین اور عزم کے ساتھ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا آخری سوال آپ سے سر, انہوں نے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یہ بات کی ہے, پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ, کہ انہوں نے ہمیں 6 وزارتوں کی آفر کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائیں, لیکن کیونکہ شرط یہ تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ مائنس زرداری ہوگی, تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں مانا. تو کوئی اس قسم کا اتحاد ہو رہا تھا جس میں جنرل فیض حمید صاحب کا بھی بڑا کردار تھا کوئی؟ یہ بڑی یہ احمقانہ جو ہے وہ آفر ہو رہی تھی. اگر مائنس زرداری صاحب اگر کوئی معاہدہ پیپلز پارٹی نے کرنا تھا تو پھر کیا اب کرنا تھا عمران خان کے ساتھ؟ یہ معاہدہ تو ضیاء الحق سے نہ ہو سکا, یہ معاہدہ جو ہے وہ جنرل مشرف سے نہ ہو سکا, اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سینکڑوں قربانیاں دیں اور مشکلات برداشت کی سال ہا سال. تو اس میں مطالبہ تو اس وقت بھی شاید یہی تھا کہ مائنس بھٹو فیملی یا مائنس
زرداری تو اگر یہ مائنس ہو کے معاہدہ ہو سکتا ہوتا تو یہ تو مجھے تو بڑا یہ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کی احمقانہ آفر اگر کسی نے کی ہے تو اس کا کیا مقصد تھا؟